खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम आरिफ साबिर एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की रोटी का चैनल लेके आपके सामने हाजिर हूँ, और मेरे साथ पास्टर यूसुफ साबिर भी इस वक्त हाजिर हैं। और कुछ ऐसी बातें हम अभी शेयर कर रहे थे कि लोग कितने खौफज़दा हुए हैं। तो बजाय इसके कि हम खौफज़दा हों, क्या एक खूबसूरत बात है कि हम क्यों ना अपना वक्त दुआ में लगाएं। बजाय इसके कि हम खौफज़दा हों, हम उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें सांसें दी हैं, क्योंकि वही ऐसा नाम है दुनिया में कि कोई उससे बढ़ के नाम नहीं है, और वही नाम बख्शा गया है हमारे लिए जो सबसे उत्तम नाम है। तो आइए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक गीत आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि पास्टर जी हमें कलाम से कुछ मुफीद बातें बताएं। तो गीत समाप्त फरमाइएगा। आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आज़ाद किया, उसके वसीला से इंसान को आज़ाद किया। कह रही है हर ज़ुबान ज़मीन के ऊपर, कह रही है हर ज़ुबान ज़मीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। तो आइए हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा जिसमें हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम खुदावंद का कलाम सुन सकें। ए बहरोबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने मुहैया किया कि खुदावन हम तेरे कलाम से कुछ सुन सकें। जाली बाप, तू मदद करना, हमारे जहनों को खोलना ताकि जब हम कलाम सुने तो हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अपने खादिम के साथ होना, जब वो कलाम करे तो ऐ खुदावन वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो। मांगते तेरे कुदूस जलाली नाम में, आमीन। सो पास्टर जी, हम बहुत खुश हैं कि आज दोबारा हम इस कलाम के लिए इकट्ठा हुए हैं और कुछ मुफीद बातें आपसे सुनेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि आज आपके जो मैसेज है उसका क्या मौजू क्या है? मैं वो मौजू पेश करूंगा कि दुनिया में ऐसा नाम है
جس کی کہیں مثال نہیں ملتی. ہوں. تو میں اس پر کچھ آج کہنا چاہوں گا. واہ 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 واہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی کوئنسیڈنس ہوا کہ جیسے ہی میں نے گیت بھی یہی گایا تو آپ کی آیت اور اس کا مفہوم بھی مجھے یوں ہی لگ رہا ہے جیسے کہ وہ بھی اسی کی طرح کا ہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ورشپرز اور جو میسیج سنانے والا ہے ان کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، ہارمنی ہو جاتی ہے کہ ایک سا پلیٹ فارم مل جاتا ہے. تو ہم پاسٹر جی سے درخواست کریں گے کہ وہ جو آج کا جو ان کا میسیج ہے وہ ہمیں سنائیں اور ہم برکت پائیں گے. ضرور. تھینک یو. ناظرین، خداوند کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں آج خدا کے کلام سے ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گا. براہ کرم میرے ساتھ پڑھیے. اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کے 4 باب کی 12ویں آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. سنیے. اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تو ناظرین، میں یہ آپ کلام کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ نام وہ نام ہے جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی، اور میں عارف صابر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گیت بھی ویسے ہی گایا. میں حیران ہوں، جو میرے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور اس طرح سے ہماری آپس میں یگانگت ہو گئی ہے. تو سنیے. یہ نام اوپر سے آیا. جتنے نام زمین پر رکھے جاتے ہیں وہ زمین پر ہی ہیں، لیکن یہ نام اسپیشل آسمان سے فرشتہ لے کر آیا. متی کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خدا کے فرشتے نے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سنیے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ نام بڑا خاص نام ہے. یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے. عبرانی میں اس نام کو کہتے ہیں یاوے شوا، جس کا مطلب ہے نجات دینے والا. اور اسی لیے لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. جتنے نام زمین پر رکھے جاتے زمین پر ہی ختم ہو جاتے، لیکن یہ نام ایسا نام ہے جو ساری کائنات میں زندہ تابندہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا. ذرا سنیے کیا لکھا یہاں. پولس رسول فرماتے ہیں، فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آپ نے دیکھا، خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور یہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. یسایہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ. اور 9 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب دیکھیے خداوند یسوع مسیح کیا ہے اور کہاں ہے. اس کے لیے میں نے یہ لفظ لکھا ہے کہ وہ ہماجا ہے، ہمادان ہے، ہماگیر ہے. اب سنیے گا. ہماجا اس کا مطلب ہے ہر جگہ، ہمادان ہر خیال میں، ہر بات میں، اور ہماگیر کا مطلب ہے گہرا نام. صدرک، میشک اور ابدنجو ان کو سزا دی گئی، اور بادشاہ نے کہا اے صدرک، میشک اور ابدنجو، اگر تم میری مورت کو سجدہ کرو تو خیر، اور اگر نہیں تم آگ کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے. اور آگ کی بھٹی جو ہے اس کی گرمی اور اس کی تیزی 7 گنا زیادہ کی جائے گی. اور صدرک اور میشک اور ابدنجو نے
उसी कदम पर कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ए बादशाह, जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो हमें आग की भट्टी से बचाने पर जोरावर है, कादिर है, और अगर नहीं तो ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। वो कितने दिलेर थे और उनके अंदर कैसा ईमान था कि वो उस नाम के सामने खड़े हो गए। वो डरे नहीं, झिझके नहीं। और अगर कभी आज का कोई इंसान होता या कमजोर मसीह होता तो वो फौरन कहता है, बादशाह एक दिन की मोहलत दे, कम उसका छोटी सी दुआ तो कर लेने दे, तूने तो हमको घबरा कर रख दिया। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा? ऐ बादशाह, तुझको मालूम हो कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने पर कादिर है। और बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी आवाज दूंगा, किरना और नए की आवाज आएगी। अगर इस आवाज में तुमने सजदा किया तो ठीक, वरना आग की भट्टी में डाले जाओगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही उन्होंने ये साज की आवाज आई, वो खड़े रहे अपनी जगह पर। बादशाह ने हुक्म दिया, इनको बांध कर आग में जाने दो, और उनको आग में फेंका गया। दोस्तों सुनिए, वो आग के अंदर 3 बंदे फेंके गए थे बांध करके, लेकिन आग ने उनकी रस्सियों को जला दिया, उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। वो आग में ऐसे फिर रहे थे जैसे किसी बाग में फिरते हैं। और वो 3 फेंके गए थे, लेकिन साथ में बादशाह के खड़ा था एक सिपाही, और वो कहने लगा, ए बादशाह, हमने 3 आदमियों को आग में नहीं फेंका? बादशाह ने कहा, हाँ जरूर। तो बादशाह को कहने लगे, यहां 4 हैं। और बादशाह ने गौर से देखकर हैरान हुआ, ये चौथा कौन है? फिर उसने कहा, चौथे की सूरत इलाहजादे की तरह है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर भी हाजिर था। जैसे मैंने अभी कहा कि वो हमाजा, हमादान, हमागीर है, वो वहां पर भी मौजूद था। और बादशाह हैरान हो गया और उसने देखा कि चौथे की सूरत इलाहजादी की तरह है। अंग्रेजी में कहते हैं सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा वहां पर भी मौजूद था। एक बड़े खुशी की बात है, कितनी अजीब बात है कि वो वहां पर भी मौजूद था। हमारा खुदा वो छोड़ नहीं देता, बल्कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। खुदा यीशु मसीह कहाँ कहाँ था? आप देखिए, मूसा के साथ इस्राएली थे, वो सफर कर रहे थे, उनको प्यास लगी और वो चिल्लाने लगे और मूसा को कहने लगे, हम प्यास से मरे जा रहे हैं और तू हमें लेकर जा रहा है। तो मूसा ने दुआ की। खुदा ने कहा, चट्टान के पास जा और चट्टान पर 2 बार लाठी मार, वो तेरे लिए पानी देगी। और वो ऐसे ही हुआ। मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी और पानी बहुतात के साथ निकल आया। खुदा उन्होंने सब ने पिया और वो पानी पीकर सैर हो गए। और पहला करंथियों उसके 10 बाब की 4 आयत में लिखा है, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। सुनिए गौर से, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। अजीब बात तो ये, हमारा खुदा कहाँ नहीं है? वो हर जगह मौजूद है। प्यास लगी तो उसने उनको पानी पिलाया। और अब आगे सुनिए, इसलिए लिखा है खुदा के कलाम में, उसका नाम कुदरत वाला नाम है। आज भी इस नाम से मौजे होते हैं, बड़े बड़े मौजे होते हैं, क्योंकि इस नाम में कुदरत पाई जाती है। और इस मौजों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आज बहुत से चैनल पर ये मौजे दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए, गॉड चैनल पर देखिए, TBN पर देखिए, जगह जगह दिखाया जा रहा है कि मौजे हो रहे हैं। वो कोई गलत बात नहीं है, वो मौजे करने वाला खुदावंद है। हमारे खुदावंद में कुदरत है, वो झूठ बोलने वाला नहीं, उसके मौजे गलत नहीं, कोई ड्रामे के तौर पर नहीं दिखाए जा रहे, बल्कि हकीकत में हो रहे हैं। इंडिया में, कोरिया में, आप जहां भी देखें मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है। इसे लिखा, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। सिर्फ एक नाम है, और वो क्या नाम है? वो नाम यीशु है। ये मौजे देखें, आप देखेंगे मौजे तो मैं ये कहता हूं दावे के साथ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि इस जहान के खुदा ने लोगों को अंधा कर रखा है ताकि खुदा के बेटे की खुशखबरी की रोशनी ना पड़े। अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो 2 करंथियों 4 बाब 4 आयत में लिखा है, इस जहान के खुदा ने उनको अंधा कर दिया। यीशु से आंखें हट गई हैं और दूसरी चीजों पर आंखें लग गई हैं। जो अपनी जात में खुदा नहीं है, जो अपनी जात में कुछ भी नहीं है, उनके आगे मत्थे मार रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्यों जवाब नहीं मिल रहा? क्योंकि वो खुदा नहीं है।
وہ خداوند نہیں ہے، ان میں قدرت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کو ایک لفظ بولتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح نبی ہے۔ ارے مت بولے نبی ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کو بھیجنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہاں لکھا ہے ایسا؟ متی کی انجیل 16 باب، دوران سفر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہی لفظ بولا جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ تجھے یرمیہ نبی کہتے ہیں، ایلیا نبی کہتا ہے، نبیوں میں سے کوئی نبی کہتے ہیں۔ خداوند حیران ہوا یہ کیا بول رہے ہیں؟ تب اس خداوند نے پترس کی طرف پلٹ کر کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے کیا کہا؟ پترس نے کہا اے خداوند تجھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور خداوند نے کہا پترس یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ مطلب پیتروس ہے، تو پیترا چٹان ہے، تو اس میں سے نکالا ہوا پتھر ہے، اور میں اس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر کھلے گا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر کھل جائے گا۔ خدا کے کام کیسے عجیب ہیں کہ وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ اس نے یہ کچھ کہا۔ متی کی انجیل اس کا 12 باب اور 42 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ نینوا کے لوگوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، لیکن یہاں وہ ہے جو نبی سے بھی بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ اس کو نبی نہیں کہنا، وہ نبیوں کو بھیجنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اور ایک اور بات سنتے جائیے، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ ملکہ شبا وہ سلیمان کی حکمت سننے کے لیے آئی۔ یسوع مسیح نے کہا وہ دور سے سلیمان کی حکمت سن کے آئی۔ سلیمان کون سا؟ سلیمان ایک عاقل اور بڑا نبی تھا اور بڑا بادشاہ بھی تھا۔ یسوع مسیح نے کہا لیکن یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ ایلیا اور موسیٰ یہ دونوں یسوع کے ساتھ بات کر رہے تھے، اس کی موت کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ پہاڑ پر جب باتیں کر رہے تھے تو ان کے چہرے بدل گئے۔ یسوع مسیح کا چہرہ بدل گیا اور پترس جاگ اٹھا اور ایک دم جا کر کہنے لگا اے خدا اگر اجازت ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بنا لیں۔ یہ پترس کبھی کبھی جسمانی باتیں بھی کرتا تھا، جلد باز تھا، اور کہتا ہے یہاں 3 ڈیرے بنائیں۔ اس کا مطلب پترس نے ایلیا اور موسیٰ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملا دیا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نہ تو ایلیا کے برابر ہے نہ موسیٰ کے برابر، وہ سب سے اوپر ہے۔ اور یہ بات پترس سے تو کہہ دی، لیکن خدا باپ کو آسمان پر غیرت آئی اور خداوند نے بادل بھیجا، اور بادل میں ایلیا اور موسیٰ کو خدا نے ہٹا دیا، اور آسمان سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ سنیے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ نہ ایلیا کی نہ موسیٰ کی، اس کی سنو، کیونکہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ ہے جس کو خدا باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح جس کو خدا باپ نے جلال دیا اور کہا میں پھر بھی اسے جلال دوں گا۔ اس لیے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ صرف ایک نام ہے اور وہ نام یسوع ہے۔ یہی یسوع ہے جو دجال کو باندھے گا۔ آپ کو پتا ہے یہ تو قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے گا اور وہ دجال کو باندھے گا۔ دجال کون ہے؟ دجال شیطان ہے، اور بائبل میں مکاشفے کی کتاب میں لکھا ہے یسوع جب آئے گا تو وہ شیطان کو 1000 برس کے لیے باندھ دے گا۔ یہ طاقت کسی اور میں بھی ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ یہ طاقت کسی میں نہیں ہے۔ دجال کو باندھنا یہ یسوع مسیح کا کام ہے، کیونکہ شیطان اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اور ساری دنیا کو اس نے گمراہ کر کے رکھ دیا، اور پہاڑ پر آیا اور خداوند یسوع مسیح کو آزمانے لگا۔ اس نے ساری دنیا کو آزمایا، ساری دنیا کو الٹا کر رکھ دیا۔ آپ نے پتا دنیا میں لوگوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے نامور لوگ آئے، کافی نبی بھی آئے، اور اس نے سب کو الٹانا شروع کر دیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور آج دنیا میں ایسی
عجیب قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے جسے سننے کو دل نہیں چاہتا ہے جی. لیکن خدا نے یسوع مسیح پاکیزگی میں پیدا ہوا، پاکیزگی میں رہا، پاکیزگی میں آسمان پر اٹھایا گیا، اور پاکیزگی میں وہ پہاڑ پر گیا، 40 دن 40 رات کے روزے میں وہاں تھا. اور ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا تو خدا کا بیٹا ہے؟ خدا نے اس کی طرف دیکھا، تجھے بھوک لگی ہے، 40 دن ہو گئے، کچھ کھا لے. خدا نے یسوع مسیح نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا ان پتھروں کو کہو. وہ پتھر بھی گول گول آٹے کے پیڑے کی طرح تھے. تو خدا ان کی طرف اشارہ کرتا ہے ان پتھروں کو کوئی تیرے لیے روٹی بن جائیں. خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا ہے. خدا نے یسوع مسیح نے اس کو، شیطان کو پچھاڑ دیا، اور خدا نے یسوع مسیح نے اس کو بتایا تو مجھے آزمانے کے لیے آیا ہے. پھر دوبارہ پھر آیا اس کے پاس. یہ تو بڑا بے شرم ہے نا. شیطان کو کوئی شرم نہیں آتی. یہ کتے کی طرح بار بار پیر اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ آیا پھر کہتا ہے خدا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے تو خدا کے فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. خدا نے اس سے کہا تو وہ خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. چلا گیا. پھر آیا، کہتا یہ دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا، فقط ایک کام کر، مجھے سجدہ کر. ہے نا بے وقوف؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ارے خداوند کو کہہ رہا ہے جو آسمان سے آیا ہے، اس کو آزما رہا ہے. خدا یسوع مسیح شان و شوکت کے لیے نہیں آیا. یہ شان و شوکت شیطان کا کام ہے دینے کا. لوگ آج بڑے بڑے دولت مند ہیں، بڑی بڑی دولت لوٹ کے بھاگ بھی جاتے ہیں، اور بڑی بڑی دولت میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور گاڑیاں بھی لاکھوں کروڑوں کی ان کے پاس ہے. کیا یہ خداوند دے رہا ہے؟ خداوند نہیں دے رہا بھائی. یہ سنے غور کے ساتھ. شیطان بڑا چلاک ہے، الٹے کام کرواتا ہے، ہیرا پھیری کرواتا ہے. پیسے کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے کماؤ، اور اس سے شان و شوکت دینا اس کا کام ہے. تو خدا ان کے پاس آ کر کہنے لگا یہ دنیا کی دیکھ لے ساری شان و شوکت میرے پاس ہے، بے شک ہے، اور یہ میں تجھے دوں گا، فقط مجھے سجدہ کر. خدا نے کیا کہا؟ خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور کسی اور کو نہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھی سکھایا ہم خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کریں جو زندگی بخشنے والا ہے، جس کے بارے لکھا ہے آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں. اور میں آج آپ کو بڑی دلیری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں گے، یسوع کو مانیں گے کہ وہ آپ کا نجات دیندا، تو آپ کو تمام گناہوں سے وہ آزاد کر دے گا، اور آپ ایک نئے مخلوق بن جائیں گے. پرانی چیزیں آپ سے جاتی رہیں گی. فکر نہ کریں کہ کیسے ہوگا، یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، کیونکہ خدا کا زندہ کلام یہ کہہ رہا ہے. شیطان اس کے پاس سے چلا گیا. اس نے کوشش تو بڑی کی، لیکن خداوند یسوع مسیح کو آزما نہ سکا. اس لیے وہ آزما رہا ہے دنیا میں. خداوند یسوع مسیح آئے گا، اس کو 1000 برس کے لیے باندھ دے گا، اور پھر خداوند یسوع مسیح اسی دنیا پر 1000 برس تک حکومت کرے گا. بادشاہی ہوگی اس کی. اگر آپ کو یقین نہیں تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا. ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے. یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، نقلی باتیں نہیں ہیں. لوگوں نے نقلیں کر کر کے بہت سی کتابیں بنا دی، لیکن بائبل اپنی جگہ پر اٹل ہے. بائبل سچی کتاب ہے، اس میں برکت پائی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس خطروں سے جو آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لوگوں کی جان میں جان نہیں ہے، خدا کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کرونا وائرس کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہائے یہ گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، یہ ہمارے اندر نہ جائے. ایک عزیز دوسرے کو ہاتھ نہیں ملا سکتا، ایک دوسرے کو گلے نہیں مل سکتے. شیطان نے باندھ کر کے رکھ دیا، خوف زدہ کر دیا. اور ایک اور خبر آئی ہے، اس سے بھی بڑی وبا آنے والی ہے. ارے کہاں سے آنے والی ہے؟ کون بچائے گا؟ یہ میرا یسوع بچائے گا. یسوع کا کام ہے بچانا، اس کا کام ہے رہائی دینا، اس کا کام ہے نجات دینا، اس کا کام ہے مخلصی دینا. اس کا کام یہ نہیں کہ وبا میں پھنسا دینا. نہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 91 زبور بڑے ٹھنڈے دماغ سے پڑھیے. اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو برکت دے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آج شام آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں اور خدا ان سے نجات پانا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، اس کے پاس آ جائیں. وہ تمام خطروں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، گناہوں سے آزاد کرنا جانتا، اور وہ آپ کو ضرور آزاد کرے گا. لیکن ایک بات ہے، یہ کبھی نہ بھولے، آسمان کے تلے، زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں، صرف ایک نام ہے، اور وہ نام ہے یسوع. وہ آپ کو نجات دے گا، برکت دے گا. میرے بھائیوں بہنوں،
غور سے سنیے اس بات کو اور خدا ان کے حضور میں جھک جائیے۔ میں نے ایک چھوٹا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو خدا نجات دے۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کو دکھی کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کے لیے ایک ایسی بات کرنا نہیں چاہتا جس سے آپ کو ٹھوکر لگے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نجات پا گئے تو آپ کہیں گے بھائی صابر آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آج ہمارے اندر اطمینان آ گیا، ساری فکریں چلی گئیں، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ کون آپ کی حفاظت کرے گا؟ کوئی حفاظت کرے گا؟ آپ کی حفاظت امریکہ کرے گا، چین کرے گا، جاپان کرے گا، روس کرے گا؟ کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، صرف خداوند یسوع مسیح حفاظت کرے گا، جس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کس نے کہا؟ یہ میرے یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہو، زندگی دینے والا، نجات دینے والا، وہ ضرور آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کو برکت دے گا۔ اپنے سروں کو جھکائیے اور چھوٹی دعا کیجیے، اور یہ دعا کیجیے اے خداوند یسوع مسیح میں تیرے پاس آئی ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے نجات پانا چاہتا ہوں، مجھے نجات دے۔ وہ آپ کو نجات دے گا، خوشی دے گا، اطمینان دے گا، اور آپ اب پھولے نہیں سمائیں گے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی برکت آ جائے گی، آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی قدرت آ جائے گی، اور آپ کہیں گے بے شک خداوند یسوع مسیح سچا ہے۔ آج دنیا میں بہت سی قومیں اور قبیلے تبدیل ہو گئے ہیں۔ کیوں تبدیل ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا سچائی کہاں ہے۔ سچائی یہ بناوٹ کی باتوں سے نہیں ملتی، سچائی خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ سچائی کے بغیر جھوٹ نہیں آزاد کرتا، یہ من گھڑت باتیں آزاد نہیں کرتی، یہ صرف خداوند یسوع مسیح۔ لوگ بڑے خیال میں بیٹھے ہیں، کبھی کبھی بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہم اس زمین پر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آسمان پر ہم کو بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ کیا ملے گا بھائی آپ کو؟ آسمان پر انہی کو ملے گا جنہوں نے توبہ کی ہے، ان کو اجر ملے گا، ان کو انعام ملے گا۔ یہ نہ تو حوریں ملیں گی نہ عورتیں ملیں گی، وہاں پر خوشی اور اطمینان ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسی خوشی میں آپ شامل ہوں؟ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے تاج لے کر کھڑا ہے، جیسے ہی آپ آسمان میں داخل ہوں گے آپ کے سروں پر رکھ دے گا، آپ خداوند میں پھولے نہیں سمائیں گے، ہمیشہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے۔ تو آئیے دعا کریں خداوند کے حضور میں 1 منٹ کے لیے خاموش رہوں گا، آپ دعا کریں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جو بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، فکر نہ کریں، خداوند یسوع مسیح آپ کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ آج ایسا ہی کرے گا۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح، خدا کے پاک برے، ہم سب تیری حضوری میں جھکتے ہیں، اور میں اپنے تمام ناظرین کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا۔ خدا باپ جب انہوں نے تیرا کلام سنا ہے، اے مالک ان کی زندگی میں نجات کا بڑا گہرا کام کر، تاکہ تمام گناہوں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے آزاد ہو جائیں۔ اور میں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا مانگتا، اے خدا باپ یسوع کے نام سے ان کی بیماری اسی وقت ختم کر دے اور ان کو مکمل طور پر شفا بخش دے۔ اے خدا جو پریشان ہیں انہیں خوشی اور اطمینان بخش دے، جنہوں نے توبہ کی ان کو اطمینان دے دے، نجات دے دے، تاکہ اس جگہ سے نجات پا کر جائیں۔ جہاں جہاں تیرا کلام سن رہے ہیں خداوند، تم کی زندگی میں ایک بڑا گہرا کام کر۔ یہ میری دلی دعا ہے خداوند، کوئی بھی گناہ میں نہ مرے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خداوند یسوع پر ایمان لانا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ باپ یسوع کے نام سے ایک بڑا معجزہ کر دے اور سب کو بڑی برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں عارف صابر کے لیے، خدا انہیں بھی برکت دے تاکہ یہ پروگرام چلتا رہے، تیرے نام کو جلال ملے، یسوع کے پیارے اور پاک نام میں، آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، آپ کے اتنی مصروفیات کو اپنے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا تھوڑا سا وقت دیا تاکہ ہم اس چینل کو کنٹینیو رکھیں، اور آپ کے جو مفید باتیں جو آپ کلام میں سے ہمیں بتاتے ہیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں، اور ہم اس چینل کو اسی طرح اور زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ آپ پہ نربھر ہے۔ اگر آپ اس چینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور انہیں بھی یہ کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کائنڈلی پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ڈیلی جب بھی آپ کو کوئی میسیج نیا ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشنز جایا کریں۔ کائنڈلی اپنا خیال رکھیے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اور حکومتوں کے تابع رہیں پلیز۔
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور اس چینل کے لیے بھی دعا کیجیے. شکریہ.